اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھا، اب زمین کی جو مثال دی، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے کہ نیچے کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے۔ ہل کیا ہوتا ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ہل کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دی فنکشن آف ہل؟ جی، سافٹ کرتا ہے، یعنی وہ زمین کے جو بالکل سخت ہوئی ہوئی ہے اس میں سے یوں اس کے اندر گھس کر اس کو یوں کر کے کھول دیتا ہے تاکہ اس کے اندر پانی پینیٹریٹ کر سکے، ورنہ جو زمین سخت ہو چکی ہوتی ہے اس میں تو پانی اندر جاتا ہی نہیں، اوپر سے گیلی ہوتی ہے، اس کو آپ کھود کے دیکھیں گے خشک ہوگی۔ لیکن جب ہل چلا کر یوں اس کو آپ کھولتے ہیں زمین کو، تب کیا ہے، نیچے سے سافٹ جو ہے جگہ، اوپر کی لیئر ہارڈ ہوتی ہے تو نیچے سے جو سافٹ مٹی ہے، نرم مٹی ہے، وہ نکل آتی ہے۔ اب پانی جب اوپر سے اب بارش ہوگی تو اب پانی کی وہ بارش کا پانی ہے وہ اس کے اندر دھنسے گا اور اب جا کر اس کو پوری طرح سے نرم کرے گا۔ تو اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اب تمہارے دل بھی سخت ہو گئے، اب ان کو نرم کرو۔ اچھا، ان کو کس چیز نے سخت کیا تھا؟ مال اور اولاد کی محبت نے۔ اب کیا کرو، اس کے اندر مال اور اولاد کی محبت کو کھرچنے کے لیے ہل چلاؤ، اور وہ مال جس کی محبت نے اس کو سخت کیا تھا اس مال کو قربان کرو اللہ کے راستے میں۔ تو کیا ہوگا، تمہارا دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا دوبارہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار فرمائی کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہوتا ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ، آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خدشہ ہے اور نہ کیڑا لگنے کا ڈر، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ یعنی ایک شخص جو ہے، ایک کاروباری آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے ایک بزنس کے اندر اور اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، تو دن رات اب اس کا خیال رہتا ہے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے، اب مجھے اس کو جا کر ٹیک کیئر بھی کرنی ہے، اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہے۔ تو جہاں مال ہوگا وہیں دل ہوگا، اور اگر مال خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو دل کہاں جائے گا؟ وہ مال کے راستے اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹ وے کہ وہ دل کے جو اللہ کی یاد کے لیے کوئی انکلینیشن محسوس نہیں کر رہا تھا وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یعنی انسانی ہمدردی کے تقاضوں کے تحت بھی مال خرچ کرنے والے، اور اللہ کے دین کے راستے میں اس کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنے والے۔ ظاہر بات ہے کہ مال اور سورسز مال کی، انسان کا وقت جو اس دور میں سیدھا سیدھا مال ہے، جدید اکنامکس میں وقت سب سے قیمتی شے ہے، انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا کیا ہے؟ وقت۔ اگر تو انسان دن کے 20 گھنٹے اپنے کاروبار میں لگائے گا تو جو 4 گھنٹے سوئے گا آ کے گھر میں، اس میں بھی کاروباری ذہن پر سوار رہے گا، اور اگر انسان کچھ گھنٹے دن کے قیمتی وقت اپنا وہ دین کے کام میں لگائے گا تو سوئے ہوئے بھی انشاءاللہ دین ہی کا خیال آئے گا، دین ہی کی بات دل میں گھر کرے گی، اللہ ہی کا خیال آئے گا، اس کے رسول ہی کا خیال آئے گا، آخرت ہی کا خیال آئے گا۔
تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو بڑھا دے گا اس مال کو، صدقہ و خیرات کو، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ اب یہ پہلا کام ہو گیا زمین کو نرم کرنا، مال کے انفاق اور صدقہ و خیرات سے اپنے دل کی زمین کو ذرا نرم کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نفاق کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ اور شارٹ آف دیٹ اس کا کوئی علاج ہو جائے، نہیں، مال خرچ کرنا پڑے گا، اپنے اوقات لگانے پڑیں گے تاکہ وہ دل کی جو توجہ ہے ساری کی ساری دنیا کی طرف وہ ہٹ جائے وہاں سے۔ اب آئی ایمان کی بات، ایمان کی آبیاری کیسے ہوگی؟ اوپر سے اب ایمان کی بارش کرو قرآن مجید کے ذریعے سے، وہ جو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اب جب تم پہلی محنت کر لو گے ہل چلانے والی، اب جب ایمان کا بیج ڈالو گے، اب جب ایمان کا بیج بو گے اس دل کے اندر جس کو آپ نے نرم کر لیا ہے، تو اب وہ بیج بارآور ہوگا۔ ایک سخت زمین پر، بنجر زمین پر آپ بہتر سے بہتر اچھا سے اچھا بیج ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، پہلے لینڈ پریپیئر کرو، اچھی طرح سے اس کو نرم کرو، کھاد ڈالو، ہاں اب اس میں بیج ڈالو تو بیج بارآور ہوگا۔ اب اگر تم نے اس کے بعد ایمان کی تخم ریزی کی تو کیا ہوگا؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور صدیقین اور شہداء ہیں، یعنی شارٹ آف نبوت جو ہائیسٹ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ صدیقیت۔ ہائیسٹ درجہ کیا ہے؟ شہادت۔ تو تمہارے لیے یہ جو ہائیسٹ مقام ہیں وہ بھی کھلے ہوں گے، تم مقام صدیقیت سب پہنچ سکتے ہو اپنی نیچر کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق۔ اگر اللہ نے تمہارے ذوق جو ہے وہ زیادہ صدیقیت کے رکھا ہے تو مقام صدیقیت تک پہنچ سکتے ہو۔ تو بھی مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آج تم اپنے دل کو سخت محسوس کرو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ تو یہ اصل میں اس کی انکریجمنٹ ہے کہ تم دوبارہ اپنے دل کے اندر ہل چلاؤ، پھر ایمان کی تخم ریزی کرو، تو تم گھبراؤ نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ جو ہے اب ایک دفعہ تمہارے دل میں نفاق کا اٹیک ہو گیا تو اب تم انفٹ ہو گئے صدیقیت اور شہادت کے مقامات کے لیے، نہیں، یو کین گو ٹو اپ ٹو دیٹ لیول۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی محفوظ اور ان کی روشنی بھی محفوظ۔ کون سی روشنی؟ وہ جس کا ہم پہلے ذکر پڑھا ہے اس رکوع کی دوسری آیت میں کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، یعنی وہ روشنی بھی انہیں قیامت کے دن ملے گی اور انہیں مقام صدیقیت بھی مل سکتا ہے اور ان کو مقام شہادت سے بھی اللہ تعالیٰ حصہ دے سکتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اب آئی دنیاوی زندگی کی حقیقت کہ انسان اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر، اللہ کو مان کر پھر دنیا کی اس گندگی میں کیسے گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بنایا ہے، اور مختلف سٹیجز میں دنیا کے اندر انسان کی جو انوالومنٹ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک سٹیپ پر پہچانتا ہے تو دوسرا سٹیپ کوئی اور ہوتا ہے، دوسرے پر پہچانتا ہے تو تیسرا سٹیپ کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انسان کی زندگی کے تجزیے کیے ہیں۔ شیکسپیئر کا تجزیہ بہت مشہور ہے کہ انہیں 7 سٹیجز آف مین کو بیان کیا، لیکن اس میں ایک فلا رہ گیا بہت بڑا کہ انہوں نے کچھ پرٹیکولر پروفیشن جو ہیں اس کو اس میں انوالو کر لیا کہ وہ جج بن جاتا ہے۔ اب ہر شخص تو جج نہیں بنتا،
یعنی کوئی ایسی تصویر انسان کی جس میں سے ہر شخص گزر کے جاتا ہو. جیسے انسان کی زیب و زینت جو ہے، انسان کے لیے کیا کیا اٹریکٹیو بنایا گیا ہے مرد کے لیے، وہ ہم پڑھ کے آئے سورہ آل عمران میں. اسی طرح انسان کن سٹیجز سے گزرتا ہے. 5 سٹیجز جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر. اتنی خوبصورت یہ 5 سٹیجز ہیں کہ کوئی انسان دنیا کا آپ لے لیں وہ ان سٹیجز سے ضرور گزرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو بے شک دنیاوی زندگی کھیل، تماشا، زیب و زینت، آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش ہے. اب پہلی سٹیج انسان کی کیا ہے؟ بچپن، لڑکپن. اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ کھیل. ایک بچہ جو ہے وہ ریت میں پاؤں ڈالتا ہے تو وہاں گھروندے بناتا ہے اور توڑتا ہے، کھلونوں سے کھیلتا ہے. اگرچہ اس میں بھی اب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی تھیم کے مطابق مجھے وہ بات معلوم ہوتی نہیں کہ بچہ جو کھیل بھی کھیلتا ہے اس میں جو جدید نفسیات والے ہیں وہ خام خواہ اس میں سے نکتہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ پہلی سٹیج صرف کھیل. وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، کھلونوں کو توڑتا ہے، وہ توڑ کر بھی انجوائے کرتا ہے، جوڑ کر بھی انجوائے کرتا ہے. کھیلتا ہے، توڑ کے بھی کھیلتا ہے، جوڑ کے بھی کھیلتا ہے. گھر بنا کر بھی وہ کھیلتا ہے اور گھر کو توڑ کے بھی کھیلتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ کھیل. دوسری سٹیج جو ہے وہ سٹیج ہے انجوائمنٹ کی، لہو، جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الہا کہتے ہیں غافل کر دینے کو. الہا کو متکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے. یعنی انسان کا حقائق سے فرار. یعنی ایک بچہ جب لڑکپن میں ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ لعب کی سٹیج ہے، کھیل. اب ذرا وہ جب میچور ہوتا ہے تو ایک دم محسوس کرتا ہے کہ ہو یہ دنیا تو بڑے مسائل سے گھری ہوئی ہے. اور پھر اگر ذرا اس دنیا میں وہ انوالو ہو جائے تو ایک دم جب اسے دھچکا لگتا ہے، کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو وہاں سے مایوسی ہو گئی. اس نے کسی اونچے پروفیشن میں جانے کی کوشش کی، جا نہیں سکا. کھیل کودی میں ایڈوانس ہوا، اس کا خیال تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں گا، بن نہیں سکا. تب کیا ہے؟ اسے ایک دم شوق ہوگا. یا ڈیورنگ دا پروسیس جب ٹینشن اسے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جس میں اپنے آپ کو غافل کر لوں اپنے آپ سے. یہ سٹیج جو ہے یہ لو کی سٹیج ہے، جس میں انسان کے اندر وہ فن، جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں آپ کہتے ہیں فن، کہ فن ہونا چاہیے. اب اس فن میں جو ہے انسان کا اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ میں حقائق سے ذرا میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں. میں میوزک سنوں، اتنا میوزک سنوں کہ مجھے دنیا اور مافیا سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں. میں ریکریشن پہ جاؤں تو اس طرح کھو جاؤں میں وہاں پر کہ مجھے ایک دفعہ اپنا گھر بار اپنا سب کچھ بھول جائے. تو یہ کھو جانا جو یہ اصل میں الہا ہے. الہا کو متکاثر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے. تو لہو کیا ہے؟ ایک ایسی سٹیج انسان کی زندگی کی جس میں انسان دنیا کے تمام حقائق کو بھول جانا چاہتا ہے، بلکہ صرف انجوائمنٹ. اس کے بعد تیسری سٹیج آتی ہے کہ اب ذرا اس کو ہوش آتا ہے. اب ذرا ہوش آتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ نہیں، دنیا ایسی بھی بیکار نہیں ہے. یہ تھوڑی سی ہمت بنتی ہے. اب اسے خیال آتا ہے کہ مجھے گھر بسانا چاہیے، شادی کرنی چاہیے. اب جو دوسری سٹیج ہے اس میں پھٹی ہوئی جین پہن کے اسے زیادہ مزہ آتا ہے. اب جو تیسری سٹیج ہے اب 3 پیس سوٹ پہننے میں زیادہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب
ٹو بی اٹریکٹیو اینڈ ٹو اٹریکٹیو ادرس، یعنی میں دوسروں کو اٹریکٹ کروں اور کوئی مجھ سے امپریس ہو. اب یہ وہ اسٹیج ہے جسے زینت کی اسٹیج کہا گیا ہے. اس اسٹیج پر انسان شادی بیاہ کرتا ہے، گھر بناتا ہے، گھر سجاتا ہے. دوسری اسٹیج جو ہے لہو کی، اس میں بالوں کو ذرا بکھیر کے زیادہ مزہ آتا ہے، اور یہ جو زینت کی اسٹیج ہے اس میں ذرا بال بنا کے زیادہ مزہ آتا ہے. یہ کنٹراسٹ ہے ایک دوسرے کا. اب اسی میں وہ انسان جو ہے اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پروفیشن میں ہے تو اب رفتہ رفتہ اس کی جو پروفیشنل سکل ہے، پروفیشنل نو ہاؤ میں بہت آگے نکل جاتا ہے. اگر وہ کوئی استاد ہے تو اسے اپنی ٹیچنگ پر بڑا ناز ہونے لگتا ہے. کوئی بزنس مین ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے بزنس کی سمجھ آئی ہے، بزنس کا مزہ آنے لگتا ہے اس کو. پروفیشنل ہے تو اسے پروفیشنل کا مزہ آنے لگتا ہے، بزنس مین ہے تو اسے بزنس کا مزہ آنے لگتا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جسے قرآن مجید تفاخر کی سٹیج کہہ رہا ہے. اگر آپ اسے ایجز کے لحاظ سے کیلکولیٹ کریں تو جو ارلی ٹین ایج کی حد تک تو انسان جو ہے وہ کھیل کود میں رہتا ہے، لیکن مڈل ٹین سے لے کر مڈل 20s تک یہ اس کی وہ کریز والی سٹیج ہے، فن والی سٹیج ہے، لہو کی سٹیج ہے. اور پھر زینت کی سٹیج جو ہے یہ یوں سمجھے کہ مڈ 20s سے مڈ 30s تک جاتی ہے. اور پھر لیٹ 30s سے یعنی لیٹ 40s تک یہ سٹیج ہے انسان کی تفاخر کی سٹیج. وداؤٹ ایکسیپشن ہر انسان اس سٹیج پر اپنے آپ کو اوپر بہت فخر ہوتا ہے. اس کو وہی سمجھتا ہے کہ میرے جیسا پروفیشنل کوئی پیدا نہیں ہوا، میرے جیسا کوئی بزنس مین پیدا نہیں ہوا، میرے جیسا کوئی ذہین پیدا نہیں ہوا، میرے جیسا کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا. نہیں، جس فیلڈ میں بھی ہوگا وہ سمجھے گا کہ یس آئی ایم دا سپریم. یہ تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی انا ولا غیر، بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. ایک لطیفہ ہے کہ وہ دو شاعر تھے بزرگ، وہ بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے. کہنے لگے کہ بس جی سخن کا تو ستیہ ہی ناس ہو گیا، سخن شناس تو اب کوئی رہا ہی نہیں، بس ہم آپ اور میں ہی ہم دونوں رہ گئے، سخن کو سمجھنے والے، سخن کے قدردان. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک کہتا ہے بس آپ بھی کیا ہیں، ہم ہی ہمیں. جی تو یہ جو سٹیج ہے انسان کی کہ اس میں بس میں ہی میں نظر آتا ہوں انسان کو، کہ بس جو میں ہوں اور کوئی نہیں. سو مچ سو میرا تجزیہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کی دنیا میں کوئی ریکگنیشن نہ ہو، جس کو کسی نے کسی درجے میں ریکگنائز کر لیا جائے، کوئی اس کو شاباش دینے والا ہو، پھر تو بیچارہ انکریج ہوتا ہی ہے کہ نہیں باقی سب لوگوں نے تو نہیں، وہ فلاں آدمی جو ہے اس نے سمجھا کہ ہاں تم بڑے کام کے آدمی ہو، ہاں اس نے پھونک دی ہو اس کو. لیکن سو مچ سو کہ ایسا آدمی جس کی دنیا میں کوئی قدر افزائی نہ ہوئی ہو، اس کو بھی دل ہی دل میں یہ تفاخر کا احساس ہوتا ہے. کہتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کرتا ہے لیکن لوگوں نے میری قدر نہیں پہچانی. یہ ہے سٹیج انسان کی، یعنی لیٹ 30s سے لے کر لیٹ 20s سے لے کر لیٹ 30s سے لے کر لیٹ 40s تک. اب جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے اب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنی پہلے میں اگر بزنس مین تھا تو میں 18 گھنٹے جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا، پروفیشنل تھا تو میں 18 گھنٹے اپنے پروفیشن میں مصروف رہتا تھا. اب محسوس ہوتا ہے کہ اب میں تھک جاتا ہوں، اب ڈکلائن شروع ہو گیا. تو اب کیا ہوتا ہے اسے کہ اسے ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو اسے دو چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا پہلے تو میں کماتا تھا، خود ورکنگ ہینڈ تھا، ارننگ ہینڈ تھا، خود کماتا تھا، لہٰذا اب میں ڈکلائن ہو رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میری کتنی ہے، اب مجھے کچھ مال جمع کر کے رکھنا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں کام آئے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ بات کہ جو 40s میں، لیٹ 40s میں، ارلی 40s اور یعنی 50 سے پہلے جو باتیں وہ اپنے بارے میں سمجھتا تھا، اب گریجولی اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی اولاد. تو 40s میں اپنے تذکرے بہت زیادہ کرے گا کہ میں نے یہ تیر مار دیا، میں نے فلاں بزنس میں کیا تو یوں میں اتنا کام کیا اور سارا نیو یارک کا بزنس جو ہے وہ بالکل میرے نیچے آ گیا، اور دنیا نے مانا کہ واہ 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 واہ، اس جیسا وکیل کوئی پیدا نہیں ہوا، اس جیسا کوئی ڈینٹسٹ پیدا نہیں ہوا، اس جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہوا. یہ انسان کو احساس ہوتا ہے. لیکن اب جب اگلی سٹیج میں جائے گا، ایک تو یہ کہ اس کو اب پیسے کی ہرس ہونے شروع ہو جائے گی،
اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ خود پر ناز کرنا کی بجائے اب اپنی اولاد پر ناز کرنا شروع کرتے ہیں۔ 40s میں آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے تذکرے کرے گا، اب آپ لیٹ 50s میں اس کے پاس بیٹھیں گے اور ارلی 60s میں اس کے پاس بیٹھیں گے، اب وہ اولاد کے تذکرے کرے گا، جی ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن گیا ہے، ماشاءاللہ ایک بیٹا جو ہے میرا وہ PhD کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ اب یہ کیا ہے؟ اب وہ شفٹ ہو گیا، پہلے کیا تھا؟ فخر تھا اپنی ذات پر، اور اب فخر کر رہا ہے کس پر اور تکاثر کس پر ہے؟ اپنی اولاد پر۔ پھر اس کے بعد ذرا بوڑھا ہوگا تو پھر پوتوں کے تذکرے اور نواسوں کے تذکرے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی وہ خوبصورت تصویر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ دنیاوی زندگی 5 سٹیجز بیان کر دی اس کی۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی طرح انسان جو ہے وہ نمودار ہوا، اور ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے آیا، پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، اور پھر سرکل اس نے پورا کیسے کیا، پھر دوبارہ ڈکلائن پہ آیا، اور ڈکلائن ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو کے مر گیا، مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا۔ لائک کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی مانند کہ جب وہ آتی ہے تو کفار کو، یعنی کفر یکفر کے معنی چھپانا، نہ شکرے کا مطلب اس لیے کیا جاتا ہے اس کا کہ وہ کسی کے احسان کو ماننے کے بجائے چھپاتا ہے، نہ شکری کرتا ہے۔ تو کفار کا لفظ ہے کسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافر کے معنی چھپانے والا۔ تو کیونکہ کسان جو ہے بیج کو چھپاتا ہے نا مٹی میں، اس لیے یہ کافر کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع کفار ہے، کہ جو کسانوں کو اعجب الکفار نباتہ، کہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے کھیتی، اس کا اگنا بھلا لگتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، فتفا، پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو کر مسل دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لائف سائیکل مکمل ہو گیا ایک پودے کا، اور اوپر بیان کیا تھا ایک لائف سائیکل ایک انسان کا۔ اب یہ سب کچھ کیا ہوا؟ دنیا میں ہوا۔ اب جو پودا ہے وہ تو مل کر یہاں مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، لیکن انسان اس کا ایک تسلسل برقرار رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہر انسان اس سٹیج سے گزرا، اور دنیا آلموسٹ سب کی ایک ہی جیسی گزری، آلموسٹ ان سٹیجز کے اعتبار سے۔ ہر ایک بچے پر، ہر انسان پر لڑک پن بھی آیا، اس پر جوانی بھی آئی، اس پر بڑھاپا بھی آیا، اور پھر وہ مرا بھی۔ لیکن آخرت میں نتائج مختلف نکلیں گے کہ اس دنیا کی ان سٹیجز سے گزرنے والا ہر شخص یا تو آخرت میں کسی شدید عذاب سے دوچار ہوگا، یا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ملے گی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک ڈسیپشن، دھوکے کا سامان۔ انسان اس پر ریجھ جاتا ہے، انسان اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہر اصل بیماری تو یہی ہے نا، جس نے نفاق پیدا کیا تھا وہ کیا تھا؟ دنیا کے مال و اسباب کی محبت، مال و اولاد کی محبت۔ تو مال و اولاد کی محبت کیا ہے؟ یہ ڈسیپشن ہے۔ اصل میں جو چیز یعنی ٹو بی لو، ٹو بی اچیو، ٹو بی اٹینڈ ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ تو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو سبقت اختیار کرو، سابقو، سبقت اختیار کرو، آگے بڑھو حصول کے لیے۔ کس کی حصول کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کے حصول کے لیے آگے بڑھو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مسابقت کا جذبہ رکھا ہے، ان بلٹ ہے، لیکن عام طور پر وہ مسابقت کہاں ہو رہی ہے؟ تفاخر اور تکاثر میں پڑھ کے ہے نا اوپر کی آیت میں، وَتَكَاثُرٌ تفاخرم بینکم وتکاثرم فی الاموال والأولاد، مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش۔ اب اسی جو جذبہ مسابقت ہے اس کو ڈائیورٹ کر لو کس طرف؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو سبقت اختیار کرو، سبقت اختیار کرو اپنے رب کی مغفرت کی حصول میں اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہم السلام۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تم بھاگو آگے، تم بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ آؤٹ آف گریس تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب کیا جائے تو حساب کتاب میں تو جنت کا کوئی حقدار نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان انسان پر اتنے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اگر ون بائی ون اس کو بیٹ کیا جائے تو انسان بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان پر بہت زیادہ ہوں گے۔ تم تھوڑی سی محنت کرو، تم ذرا دوڑ لگاؤ، تم ذرا اس کے حصول کے لیے کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ آؤٹ آف گریس تمہیں وہ ضرور عطا کر دے گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین میں یا تمہارے دل کے اندر، نو کلیمٹی ایور کمز on this earth or in your heart except الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ انسان کو اس دنیا میں پریشانی ہوتی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ انسان اس دنیا کو ایک حادثہ سمجھتا ہے۔ حادثہ ماننا اس کائنات کو، یہ اللہ کے ایمان کی نفی ہے۔ اس دنیا میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، یاد رکھیے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دل میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ ہم اس کو ظاہر ایک خاص سٹیج پر کرتے ہیں۔ انتقال ہو گیا ابراہیم یونس صاحب کا، حادثہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اللہ کو معلوم ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص کہاں فوت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے، خود انسان بھاگتا ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو یہ یقین کہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سے اللہ کے کیے سے ہوتا ہے، اسی میں پھر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اگر تو یہ حادثہ ہے تو خیال آئے گا ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے احباب کو۔ ہر سال جاتے ہی تھے عمرہ کرنے کے، اس سال نہ ہی جاتے تو اچھا تھا۔ بس اور کوئی کیلکولیشن، سپوزیشن، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیوں نہ ہوتا؟ ایسا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، صرف ظاہر اب ہوا ہے پہلے کا فیصلہ، تو انسان بڑا کنسولڈ محسوس کرتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کا فیصلہ تھا، خیر ہوگی اس میں۔ اور اگر انسان اس نتیجے تک نہیں پہنچتا
تو پھر ٹھیک ہے، جتنا مرضی روتا رہے، جتنا مرضی کرتا رہے، لڑتا رہے اللہ کے ساتھ۔ اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، ٹھیک ہے، روتا رہے۔ لیکن ایک بات، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے تھے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کے طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہے تمام جو دکھوں کا اصل حل۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، چندہ مشکل نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ تمہارے سامنے یہ بات کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلی جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اسی طرح جو کچھ اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو، پھولے نہ سمایا کرو۔ یعنی فرحت ہے انسان کا بہت زیادہ خوش ہونا، خوشی سے پھولے نہ سمانا۔ فطری سی بات ہے کہ انسان کو سینس آف ڈپارچر تو بہرحال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا یا نواسے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں ہاتھوں کے اوپر، وہ بچہ تھا ہاتھوں میں، تو اس کی جان نکل گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ زمین اس پر گرا بچے کے چہرے کے اوپر۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہی تو وہ شفقت ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سینس آف ڈپارچر ہے کہ ایک جدائی آئی تو اس ڈپارچر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن ہماری زبانیں وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ نہ تو وہ سخت دلی مطلوب ہے، کٹھور دل ہوگا، سخت دل ہوگا جو ہماری اس صورت کا موضوع ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سخت دل ہونا بھی صحیح نہیں ہے، دل میں نرمی ہو، سینس آف ڈپارچر ہو، لیکن زبان وہی کہے جس کا اس نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلی جائے تو تم اس پر مایوس نہ ہو جاؤ، اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر اتراؤ نہیں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھو۔ جیسے قارون نے کہا تھا اوتیتو علی علم عندی، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے۔ کیوں کی ہے اللہ نے عنایت؟ لیبلونی اشکرا ام اکفرا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا اس کا ناشکرہ بنتا ہوں۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو۔ ان الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو بخیل بننے کی تلقین کرے؟ کیوں؟ مثلا ماشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہے کہ عام جو ہے کوئی شخص دین کے لیے اپنا وقت لگائے تو اس کو بڑے بڑے لوگ آ کے نصیحتیں کریں گے کہ مت ماری گئی تمہاری، بیٹیوں والے ہو، بڑی تم پر لائبلٹیز ہیں، بڑی تم پر ذمہ داریاں ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس مال کو سنبھال کے رکھو۔ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی، کسی حاجت مند کی، کسی ضرورت مند کی، تو سب کے سامنے نہیں کہیں گے تو علیحدہ بیٹھ کے ضرور اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن ذرا ہوش کے ناخن لو۔ تو الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخلی کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
اور جو کوئی منہ پھیر لے اس ہدایت سے فإن اللہ هو الغنی الحمید، پس اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اب وہ سارا جو پیچھے سے ذکر آ رہا تھا انفاق کا، ایمان اور انفاق، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو اور لگا دو اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے۔ اب اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ صدقہ و خیرات تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے راستے میں لگاؤ، وہ کون سا راستہ ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیج دیا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتابیں اور میزان۔ یا ہم نے نازل فرمائے ان کے ساتھ احکام اور میزان۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، انہیں حکم دیا گیا تمہیں روزہ رکھنے کا، اس معنی میں لیں گے تو کتاب و میزان، احکام اور ترازو۔ احکام کیا ہیں؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ کتابیں کیا ہیں؟ آسمانی وحی۔ میزان کیا ہے؟ ترازو۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ شریعت، جس میں انسانوں کے حقوق تلتے ہیں۔ یہ ترازو کیا ہے؟ تولتی ہے۔ کوئی ترازو ہے جس سے زیور تولا جاتا ہے، وہ نازک سی ترازو۔ کوئی ہے کہ جس پہ پورا پورا ٹرک جو ہے وہ تل جاتا ہے، لوڈڈ، کہ یہ کتنے سو اور کتنے ہزار پاؤنڈ جو ہے اس پر وزن ہے ٹنوں کے حساب سے۔ تو کیا ترازو؟ تولنے کی شے۔ وہ ترازو جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یہ ترازو سارے کے سارے یہ کہاں بنتے ہیں؟ زمین پر بنتے ہیں۔ سونا تولنے والا ترازو بھی زمین پر بنتا ہے، اور ٹرکوں کو تولنے والا ٹنوں میں، وہ بھی زمین پر بنتا ہے۔ لیکن وہ ترازو جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، وہ ترازو کون سا ہے؟ جو انسانوں کے حقوق تولتا ہے۔ کس انسان کا کیا حق ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ انسان طے نہیں کر سکتے۔ دے آر themselves a party۔ تو جو پارٹی ہو کسی مقدمے کے اندر، وہ اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کے درمیان حقوق یہ آسمان ہی سے نازل ہوں گے تو وہ ریئل ہوں گے، ایبسولوٹ ہوں گے۔ ورنہ میں ایک چیز کو اپنا حق سمجھوں گا، آپ دوسری چیز کو اپنا حق سمجھیں گے، آپ اسی کو آپ بھی اپنا حق سمجھیں گے، میں بھی اپنا حق سمجھیں گے، میں ایک انٹرپریٹیشن کروں گا، آپ دوسری انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو انسانوں کے حقوق کو تولنے والا ترازو جو ہے وہ جب تک آسمان سے نہیں آئے گا، اللہ کی جانب سے نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ترازو کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جو پورا پورا کسی کو تول کر دے گا۔ ضرور اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ماری ہوئی ہوگی۔ سرمایہ دار قانون بنائیں گے تو لیبر کا استحصال کریں گے، جاگیردار قانون بنائیں گے تو مزارے کا استحصال کریں گے، مرد قانون بنائیں گے تو عورت کا استحصال کریں گے۔ یعنی جو بھی مائٹ از رائٹ ہوگا، مائٹ از رائٹ کے اصول کے مطابق جو مائٹی ہوگا وہ کمزور کا استحصال کرے۔ ہاں، قانون دیا ہو آل مائٹی نے، وہ جب بھی قانون دے گا، اسی نے انسانوں کو بنایا، وہی انسانوں کی نیچر کا بنانے والا، وہی انسانوں کو سمجھنے والا، وہی ان کو ذمہ داریاں صحیح صحیح تفویض کرے گا، اور وہی ان کے صحیح صحیح حقوق جو ہے الوکیٹ کر دے گا۔ یہ جو ہے ترازو، یہ ہے جس کا نام شریعت ہے۔ کس کا کیا حق ہے؟ محنت کا کیا حق ہے؟ لیبر کا کیا حق ہے؟ تو کیپٹل کا کیا حق ہے؟ زمین کا کیا حق ہے؟ محنت کا کیا حق ہے؟ فرد کا کیا حق ہے؟ اجتماعیت کا کیا حق ہے؟ مرد کا کیا حق ہے؟ عورت کا کیا حق ہے؟ بھائی کا کیا حق ہے؟ بہن کا کیا حق ہے؟ شوہر کا کیا حق ہے؟ بیوی کا کیا حق ہے؟ باپ کا کیا حق ہے؟ بیٹے کا کیا حق ہے؟ ابھی تمام جو انسانوں کے مختلف رشتے ہوں، انسانوں کے مختلف گروہ ہوں، ان کی مختلف کلاسز ہوں، ان تمام کے درمیان حقوق کا تعین جب تک ان کا انسانوں کا خالق و مالک نہیں کرے گا، تو کبھی بھی صحیح حقوق کا تعین نہیں ہوگا۔
اب ہوا کیا کہ تاریخ میں 2 ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت نازل فرمائی. پہلی شریعت دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کتاب تورات کی شکل میں شریعت. تو جو ہی وہ شریعت نازل ہوئی فوراً اس کے ساتھ کیا تقاضا آ گیا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو. یہ شریعت تو نافذ نہیں ہو سکے گی. اور پھر یہ کہ اپنے ہوم لینڈ پر ان سے کہا جاتا کہ ٹھیک ہے تم یہی صحرا میں پھر رہے ہو, یہیں پر اپنی بستیاں تعمیر کر لو, اسی کو اپنا وطن سمجھ لو اور یہاں پر اللہ کے احکام نافذ کر سکتے ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں کہا انہیں کہ جاؤ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں جا کر اس کی نفاذ کا آغاز کرو, پھر وہاں سے ایکسپینشن ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا کی گئی, لیکن ٹارگٹ کیا رہا؟ مکہ کو فتح کرو اور پھر وہاں سے اس کے آغاز کرو, وہ مرکز بنے گا اور پھر یہ شریعت جو ہے وہ صحیح طور پر اسٹیبلش ہو. یہی معاملہ ہم سب کے لیے. اس شریعت کا ماننے والا, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اگر تو امریکہ میں پیدا ہوا ہے, امریکن ہے, تو اس کے لیے یہیں پر اس کا نفاذ لازم ہے, یہیں پر جد و جہد لازم ہے. اور اگر وہ پاکستانی ہے تو پاکستان میں لازم ہے, ہندوستانی ہے تو ہندوستان میں لازم ہے, انڈونیشین ہے تو انڈونیشیا میں لازم ہے. تو جہاں پیدا ہوا وہ ہے اس کے لیے اصل جگہ جہاں پر اس نے اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے. تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بھیج دیا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان, اور ہم نے ان کے ساتھ نازل فرمایا کتاب کو بھی اور میزان کو بھی. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. شارٹ آف دیٹ کبھی عدل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی جج اس وقت تک اس کی اپائنٹمنٹ کنفرم نہیں ہوتی جب تک وہ حرف نہیں اٹھا لیتا. حرف کس چیز کا اٹھاتا ہے؟ اوتھ کس چیز کا لیتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جسٹ ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں, بلکہ اٹ ہیز ٹو بی انجسٹ اگر وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں, اگر وہ آسمان سے نازل کردہ نہیں. ہاں, آسمان سے نازل کردہ اگر کوئی قانون ہوگا, دستور ہوگا, آئین ہوگا, کانسٹیٹیوشن ہوگا تو اٹ ہیز ٹو بی جسٹ. تو لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, اور ہم نے اس کے ساتھ لوہا بھی اتارا. فیہ باس شدید, کہ جس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدہ. اب یہ شریعت جو ہے وہ پیار سے نافذ نہیں ہوگی. آپ جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہیں تو کوئی ظالم جو ہے وہ اپنا حصہ چھوڑنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا. ہاں, شریف آدمی ہوگا, کوئی بڑوں سے بھی اکا دکا شریف آدمی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے حصے میں سے خدا خوفی پیدا ہو جائے, دل نرم ہو جائے تو چھوڑ دے, ورنہ جو دبائے بیٹھا ہے, جو غصب کیا بیٹھا ہے کسی کا حق, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. ہاں, اس میں آپ کو وہ لوہے کا استعمال کرنا پڑے گا, سیف بدست میدان میں آنا پڑے گا, اسلحے کا استعمال کرنا پڑے گا, تب آپ جو ہے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالیں گے, ورنہ آپ نہیں نکال سکتے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس, تو ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں جنگ کی طاقت ہے اور لوگوں کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے, جانے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتے ہیں. اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں, اور رسول کو بھی رسول کی حیثیت سے تو کسی نے نہیں دیکھا. مکے والوں نے بھی دیکھا, مدینے والوں نے بھی دیکھا, تو حضور کو کس حیثیت میں دیکھا؟ کہ انسان ہی دیکھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ان کے لیے بھی غیب تھا اور ہمارے لیے بھی غیب ہے, یاد رکھیں. مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب, کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, بالادست ہے. یعنی جو کہا کون میری مدد کرتا ہے, کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے, اس سے یہ اندازہ نہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تعبیر ہے کہ کون میری مدد کرتا ہے.
جیسے باپ جو ہے وہ بچے کے ساتھ کشتی کرتا ہے، پھر بچے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں بھائی کون مجھے گرائے گا. اب وہ کیا ہے، اصل میں بچے کی اس قوت کا امتحان لینا مقصود ہے، ورنہ باپ بہرحال باپ ہوتا ہے، اس کی طاقت بچے سے یقیناً زیادہ ہوتی ہے. لیکن بچے کو جب ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ پھر ذرا جب بچہ واقعی اچھا داؤ لگاتا ہے تو پھر اس کے سامنے گر بھی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کا امتحان لیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست، قوی بالادست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِیمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو علیہم السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو ان میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر بھیجے بہت سے رسول. وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے انہی کے نقشے پا پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ کے، ان کے دلوں میں ہم نے رکھ دی رافت اور رحمت، شفقت اور مہربانی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کی انہوں نے خود ابتدا کر لی. رہب کے معنی ڈرنا، ایایا فرہبون، تم مجھے سے ڈرو. راہب ڈرنے والا، رہبان فعلان کے وزن پر، جیسے جوعان بہت بھوکا، جو کے معنی بھوک، جوعان بہت بھوکا. عطش کے معنی پیاس، عطشان بہت پیاسا. غضب کے معنی غصہ، غضبان بہت زیادہ غصے میں. تو رہبان بہت زیادہ ڈرنے والا. یعنی بنیادی طور پر ایک اچھی بات تھی، خوف خدا ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ انسان پر اس طرح سے سوار ہو جائے کہ انسان نبی کی تعلیمات سے بھی آگے بڑھنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت. ان پرنسپل بری چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ حد کو کراس کرے پھر بری ہے. وَرَهْبَانِيَّةً، اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا. ابتدعوها، جس کی انہوں نے ابتدا کی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی رہبانیت، انہیں خود ہی اس کو اڈاپٹ کیا، خود ہی اس کو اختیار کر لیا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے. اب یہاں اس کے دونوں ترجمے ممکن ہیں. اگر اس کو یوں پڑھا جائے کہ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تو بھی ترجمہ ٹھیک ہوگا. اور اگر یوں کیا جائے وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی انہوں نے خود ابتدا کر لی. ان کے دل میں نرمی اور رافت تو اللہ نے رکھی تھی، لیکن اس پر ایک سٹیپ اور اضافہ کر لیا انہوں نے رہبانیت کا. اور ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا جوئی کا، اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی رضا جوئی تو ہم نے ان پر فرض کی تھی، لیکن رہبانیت فرض نہیں کی تھی. بات ایک ہی ہے. فما رعوها حق رعایتها، بس انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جیسا کہ اس کی رعایت کی جانی چاہیے تھی. یعنی انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز فرض کی، لیکن پھر اس اپنے اوپر جو چیز انہوں نے امپوز کی تھی اس کو نبھایا نہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ساری عمر شادی نہیں کریں گے، گھر گرہستی کی زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں گے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تو پھر اس پر قائم رہتے. پھر انہوں نے جو حرام خوری کی ہے وہ نہ کرتے. یعنی پوز یہ کیا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں اس چیز سے، پھر کر کے دکھاتے. بہت سے لوگوں نے کر کے بھی دکھایا، لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے کہ جنہوں نے پھر اندر خانے جو ہے بہت کبھی حرکتیں کی، جس سے ان کے جو تہہ خانے تھے ان کے گرجوں کے، وہ قبرستان بن گئے ان بچوں کے. یہ حرکتیں جو کوئی کہ ایک ہی ہیکل کے اندر مرد راہب بھی ہیں اور راہبائیں بھی ہیں، کہنے کو سب کے سب جو ہیں وہ ڈیووٹڈ ہیں، لیکن شیطان اور انسان کا نفس، یہ تو بڑے قوی جذبہ ہے انسان کا، اس نے رنگ دکھا دیا. تو یا تو پھر اس کی پابندی کر کے دکھاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیتا. لیکن چونکہ انہیں پابندی کر کے نہیں دکھائی، اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو کہا نہیں تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کو ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. اللہ کا ایک شخص حکم پورا کر رہا ہو
وہ حکم پورا کرتے کرتے یا اللہ کی حدود کے اندر کہیں اس سے غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جب اللہ نے کہا ہی نہیں تو اللہ ڈزنٹ اسٹینڈ ریسپانسبل فار دیٹ۔ اسی طرح ترک دنیا کیا، لیکن پھر اسی دین کے لبادے میں، رہبانیت کے لبادے میں بڑی دنیا کمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، اس کا لحاظ نہ رکھا جیسے اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ہم نے اجر عطا کیا ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے لیے ہم نے ان کا اجر محفوظ رکھا، پھر ان کو جو ان کا سابق تھا جو بھی انہوں نے کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دے دیا۔ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، پوری توجہ سے سنیے گا اس آیت کو۔ خطاب ہے مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہوتا ہے صاحب ایمان؟ کیوں؟ کس چیز کو؟ ایک بتائیے کوئی ایک چیز۔ اللہ کو مانتے ہیں عیسائی بھی، اللہ کو مانتے ہیں یہودی بھی، اللہ کو مانتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ دنیا میں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور بھی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک چیز بتائیں کون سی؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، مسلمان ہے ہی اس کا نام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو آخری ہدایت تسلیم کر کے آپ کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے۔ تو مومن تو کہتے ہی اسے ہیں جو حضور کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کو مان لیا تو توحید خود اس کے تابع آ گئی، آخرت خود اس کے تابع آ گئی۔ تو ان ون ورڈ ایمان کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی مسلمان تو پہلے ہی تھے۔ نہیں، حضور پر یقین کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ ہاں، رہبانیت میں کیا غلطی کیا تھی رہبانیت میں؟ ہاں، نبی کی تعلیمات پر، نبی کی گائیڈنس پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، یعنی زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کی۔ یعنی خدا خوفی کا حکم تو نبی نے دیا تھا، لیکن نبی نے جو پیٹرن رکھا بتایا تھا کہ یہ ہے خدا خوفی کا طریقہ، اینڈ دیز آر دا لمٹس، اوور سمارٹ ہونے کی کوشش کی اور ان لمٹ کو کراس کر دیا۔ یہ تھی ان کی غلطی۔ تو کیا تھا اصل فالٹ؟ کیا تھی ان کی؟ کہ انہوں نے نبی کو نبی مان کر نبی پر اعتماد نہیں کیا، اس کی گائیڈنس پر اعتماد نہیں کیا۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، لیکن ود ان دی باؤنڈز آف پروفٹ اللہ سے ڈرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی آپ پر اعتماد کرو، آپ کی گائیڈنس پر۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ اپنے حساب کتاب سے نہیں ڈرو۔ جو حساب کتاب اللہ سے ڈرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر اعتماد کر لو۔ اب میرا اپنا حساب کتاب کیا کہتا ہے کہ واقعی اصل میں تو اللہ کا ڈرنے والا وہی ہے کہ جو بالکل کاروبار بھی چھوڑ دے زندگی کا، بال بچوں کو بھی چھوڑ دے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے، نہ شادی کرے نہ کچھ کرے، اور بس اللہ 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 کرتا رہے۔ وہ ہے اصل خدا خوفی والا۔ تو میں کر رہا تھا کہ 3 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کی حیات طیبہ کے دوران کا واقعہ ہے، اور ان سے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے بارے میں کہ آپ کی کیا روٹینز تھیں، آپ کتنے روزے رکھتے تھے اور کتنی رات کو نفلیں پڑھتے تھے، اور کیا آپ کے مشغول